ایونچولی اس نکمی نااہل حکومت کے خلاف پولیٹیکل ول بھی بن گئی ہے، پبلک آپ کے ساتھ ہے، جمہوریت کی فیسٹیوٹی نظر آنے لگ گئی ہے اچانک سے پاکستان میں. ٹرو، بالکل ایسے ہے. اور بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ مجھے تو جو مشرف کے آخری 3 مہینے تھے نا، وہ والی فیلنگ آنے شروع ہو گئی ہے. اور چونکہ میں نے وہ سب دیکھا ہے اور اسی قسم کا ماحول ڈیولپ ہو گیا تھا ان دنوں کے اندر بھی. اور ایک بات تھی کہ ہی ہیز ٹو گو، اب اس کو جانا چاہیے. اور ورنہ آپ کو پتہ ہے ہی واز سو اسٹرانگ. اس سے پہلے اس کو اسمبلیاں بھی 10 دفعہ الیکٹ کرنے کے لیے تیار تھیں اور وہ مکے دکھایا کرتا تھا وہ. لیکن ہر ایک چیز کا اینڈ ہوتا ہے اور آپ ایک انلیجٹمیٹ اور ایک انکمپیٹنٹ حکومت کو کتنی دیر ڈریگ کر سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم نے سیکریفائس کر لیا تھا اپنے جو ہمارے ساتھ الیکشنز کے اندر دھاندلی ہوئی، جو ہمارے ساتھ ہمارا حق چھینا گیا، ہم نے اس کو سیکریفائس کر لیا. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے یار، اگر یہ واقعی دیکھیں اس نے خواب کیا دکھائے تھے نا، اس نے نوکریاں بھی دینی تھیں، اس نے گھر بھی بنانے تھے، اس کے پاس 200 لوگوں کی کمپیٹنٹ لوگوں کی ٹیم تھی، ادارے خساروں سے باہر بھی آ جانے تھے. اور عام آدمی کو جو ہے وہ مہنگائی، جب آٹا 35 روپے ملتا تھا تب ڈاکو تھے سارے. اور اب جو یہ حاجی صادق امین آیا ہے، اس نے جو ہے وہ آ کے آٹا جہاں پہنچا دیا ہے. چینی کی جو حالت ہے، مہنگائی نہیں. دوسرا مجھے تو حیرت یہ ہے کوئی سبزی 100 روپے سے کم نہیں ہے. مجھے بتائیں عام آدمی کیسے جیے؟ صرف اس کی شکل دیکھ کے کہ ہینڈسم بہت ہے اور آپ جینا شروع، ایسے نہیں ہوتا نا، یہ معاملات ایسے نہیں ہوتے. آزما، آپ کی یہ ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں، جو ایک پبلک سینٹیمنٹ ہے وہ بنتا دکھائی دے رہا ہے. ایسا کب محسوس ہوا اپوزیشن کو کہ دس از دا ہائی ٹائم، ناؤ اٹس دا ٹائم؟ دیکھو کام کرنا ہو نا کسی نے تو 11 مہینے بھی بہت ہوتے ہیں. اگر 11 مہینے میں میٹرو بنا کے چلائی جا سکتی ہے نا، شہباز شریف کر سکتے ہیں، تو یہ کوئی ایک پروجیکٹ جو پبلک ویلفیئر کا اس حکومت نے شروع کیا ہو. دیکھو 2.5 سال از دی ہاف آف دی ٹینیور. 2.5 سال میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے سال میں آپ پلاننگ کرتے ہیں، دوسرے سال میں اپنے پروجیکٹس آپ شروع کر دیتے ہیں، تیسرے سال میں وہ کمپلیشن کے قریب آتے ہیں، اور چوتھے اور 5ویں سال کے بیچ میں آپ اس کے انوگریشنز کرتے ہیں اور اس طرح سے معاملات چلتے ہیں. یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ انوگریشن ہو رہی ہے مہنگائی کی. مہنگائی جو ہے، جو 3% پہ پی ایم ایل این چھوڑ کے گئی تھی، وہ مہنگائی جب 12% پہ 15% پہ، خاص طور پہ جو یہ ہماری غذائی انفلیشن ہے، یعنی وہ ایک ٹائم پہ 21% کو بھی چھوئی ہے. اور جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ مہنگائی اس وقت پاکستان کے اندر ہے. ہمیں تو درس دیا گیا تھا کہ مہنگائی جب بہت زیادہ ہوتی ہے تو چور ہوتا ہے وزیر اعظم، تو پھر یہ تو ڈاکو اعظم ہے جس نے اس وقت مہنگائی کا وہ حال کر دیا ہے کہ عام آدمی جو ہے اس کے پاس جینے کا کوئی راہ نہیں ہے. اور اب میں سمجھتی ہوں کہ جو آپ نے پوچھا کہ ہائی ٹائم کیا تھا، کہ ہم نے ان کو 2 سال دیے، ان انٹرپٹڈ دیے. دیکھو یہ ہماری، آپ کو یاد ہے 2014 میں نکل کھڑا ہوا تھا، اور جلسے اور ریلیاں اور اس کے بعد پھر دھرنا اور سب کچھ. ہم نے اس کو ان انٹرپٹڈ ٹائم دیا کہ اس کو سیاسی شہید نہیں بنانا تھا. یہ جو کر سکتا تھا پرفارم، وہ یہ کر لیتا. اب یہ نہیں کہہ سکتا مجھے اپوزیشن نے روکا. ہم بتا سکتے ہیں سی پیک تم نے روکا، تم نے 1 سال سی پیک لیٹ کرایا. ہم بتا سکتے ہیں تم نے ہمارے بجلی کے منصوبے روکنے کی کوشش کی. ہم کہہ سکتے ہیں چونکہ یہ ہوا. یہ نہیں کہہ سکتا. سمجھنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پی ایم ایل این یہ ریئلائز کرتی ہے کہ اتنے ریڈیکل سٹینڈز کے بعد، سول سپریمیسی کے جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ہے، رسپیکٹیبل نعرہ ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ اس وقت پوری پاکستان کی جتنی کمیونٹیز ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں، لبرل، سول سوسائٹی. یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی بھی ہے، اور اس نے پی ایم ایل این کو پوائنٹ آف نو ریٹرن کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا. ڈو یو ریئلائز دس؟ یس، وائی ناٹ. بلکہ یہ ریئلائزیشن ہمیشہ پی ایم ایل این کو ہی تو ملی ہے. کبھی آپ کو کیوں بھول جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب ہائی جیکر بھی ڈکلیئر کیے گئے تھے. ان کو اس وقت بھی جو ہے وہ 14 سال کی جو ہے وہ سزا، اس وقت بھی عمر قید دی گئی تھی. تو یہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہوتا رہا ہے ہمیشہ. لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ووٹ کو عزت دو پی ایم ایل این کا نعرہ ہی نہیں ہے. ووٹ کو عزت دو قائد اعظم محمد علی جناح کی پہلی تقریر ہے. پہلی تقریر میں قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے اسٹیٹ آف افیئرز بتا دیے تھے، اور انہوں نے بتا دیا تھا کہ ہر ادارے کا ایک کام ہوگا، اس ادارے کو وہ اپنا کام کرنا ہے، اور جو کون کون کیسے کیسے کام کرے گا. سپریشن آف پاور ہمارے کانسٹیٹیوشن میں اس کے بعد میں آئی. سو اس لیے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ قائد اعظم کا نعرہ ہے. ان کی فلسفی ہے جس کو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ انہوں نے تہیہ کیا ہے. کہ بہت ہوتے ہیں ویسے بھی، 72 سال تھوڑے تو نہیں ہوتے ہیں نا.
اپنی ڈائریکشن سیٹ کرنے کے لیے مجھے آپ 72 سال کے لیے ایک جنگل بیابان میں چھوڑ دیں, میں بھاگی پھروں, ادھر بھی بھاگوں ادھر بھی بھاگوں, آخر مجھے کسی وقت تو اس جنگل سے باہر نکلنے کے لیے سیدھا راستہ لینا ہے نا. تو سیدھا راستہ لینے کا ایک ٹائم ہوتا ہے اور قوموں پہ وہ ٹائم آیا کرتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے دس از دی ہائی ٹائم کہ قوم کو فیصلہ کرنا ہے کہ اب نہیں تو پھر شاید کبھی بھی نہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کیونکہ کہیں نہ کہیں ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی یہ بھی خطرہ یا خدشہ محسوس کرتا ہے کہ یہ اتحاد کہیں راہ میں انہیں چھوڑ نہ جائے. نہیں دیکھو, میں اپنی پارٹی کی بات تو کر سکتی ہوں اور مجھے امید ہے اس وقت دیکھو بڑی کلیئر ہے. ایک سائڈ پہ لوگ وہ کھڑی ہیں جماعتیں جو عوام کے ساتھ کھڑی ہیں, جو عوام کی بات کر رہی ہیں کہ عوام کو جینے کا حق ملنا چاہیے, عوام کو مہنگائی سے کمی ہونی چاہیے, عوام کی بے روزگاری ختم ہونی. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں سب ٹھیک ہے. مجھے حیرت ہوئی ہے, کل میں نے دیکھا کہ ہمارے وزیر صنعت پنجاب, انہوں نے پنجاب اسمبلی کے فلور پہ کہا مہنگائی ہے ہی نہیں. اسلم اقبال صاحب, مطلب اس کے بعد what remains left. ہمارے زرعی ملک کے اندر 2400 روپے من اگر گندم ہو جائے اور ہمیں رشیا سے کالی گندم منگوانی پڑ رہی ہے جو جانوروں کو کھلائی جاتی ہے, مطلب آپ نے جانور سمجھا ہم نے. اور دوسری بات ادرک 600 روپیہ کلو, مطلب خدا کا خوف کرو بھائی, یہ ملک ہے, یہاں رہ سکتا ہے کوئی عام میں سوچو, یقین مانو میں آزما خریداری کرتی ہیں, گروسری ان کو پتہ ہے. مجھے میرا دماغ اس وقت میں یقین مانو, میں مذاق کے علاوہ, میں جب لاسٹ ٹائم میں نے گروسری کی نا اور میں جب گھر آئی میں نے لسٹ پڑھی, اس کے بعد نا میں تھوڑی دیر یقین مانو خاموشی سے نا میں ایسے سر اوپر کر کے بیٹھ گئی اور میں نے سوچا کہ پروردگار تیری مہربانی ہے کہ تو نے مجھے اس قابل کیا ہے کہ چلو کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ, لیکن میں نے کمپنسیٹ کرنا شروع کر دیا ہے. یعنی جو ایک میں کھلے ہاتھ سے چیز خریدتی تھی وہ اب میرے لیے بھی ممکن نہیں ہے. میں نے سوچا کہ پروردگار جو 500 روپے دیہڑی والا آدمی ہے, جو 300 روپے دیہڑی والا آدمی ہے, جس کے 6 بچے ہیں, میرے تو چلے 2 ہیں, جس کی فیملی میں بوڑھی ماں بھی ہوگی, کوئی بہن بھی شادی کرنے والی ہوگی, وہ جیتے کیسے ہیں, وہ کیسے جئیں گے اس ملک کے اندر جہاں پہ ان حالات پہ آپ لے آئے, دکھائے آپ نے خواب کیا تھے اور آپ دے کیا رہے ہیں لوگوں کو. اس کے یہ میں سمجھتی ہوں کہ مجرمانہ یہ فیل ہوگا. جو بھی پولیٹیکل پارٹی اس چیز سے اب ڈی ٹریک کرے گی, اس کو عوام کا سامنا کرنا پڑے گا. یا آپ کو اب عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا عوام کے خلاف کھڑا ہونا ہے, لائنیں کلیئر ہیں دونوں. یہ ریزسٹنس بہت کٹھن ہے, اتنا آسان کام نہیں ہے. یہ آپ لوگوں کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ میں اپوزیشن کی بات نہیں کر رہا, میں PML-N کی بات کر رہا ہوں. یہ مرحلہ وار ہوگی یا آپ کو لگتا ہے کہ انقلاب آنے والا ہے؟ دیکھیں, انقلاب آنے سے پہلے پوچھتے نہیں ہیں. میں ایک بات بتا دوں آپ کو کہ اپنے حق کے لیے خود کھڑا ہونا پڑتا ہے. یہ ضروری ہے کہ ایک لیڈر ہوتا ہے جو آپ کو روشنی اور رستہ بتا دیتا ہے, اس کے بعد اس کو فالو آپ نے خود کرنا ہوتا ہے. اور یہ اس قوم نے, میں سمجھتی ہوں کہ فیصلہ کر لیا ہے, اور مزید آنے والے دنوں میں, اور یہ 16 اکتوبر کا جلسہ یہ پہلی ہٹ ہوگی اس گورنمنٹ کی اس سلطنت کے اوپر جو ایک فیک سلطنت بنائی گئی ہے. اور جو اس سلطنت کو لے کے آئے ہیں ان کو بھی سوچنا پڑے گا کہ اب گالی صرف عمران کو نہیں پڑ رہی, اب گالی پچھلے والوں کو بھی پڑ رہی ہے. اور یہ گالی پڑھنا کوئی اچھی بات نہیں ہے, ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے, لیکن خود سوچنا چاہیے اور اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ سیاسی معاملات کو سیاسی طور پر رہنے دیں, اس میں مداخلت نہ کریں.